أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 92 سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اوکے، جو پھر ہماری میتھڈالوجی ہے انشاءاللہ we'll go about that۔ آیہ نمبر 92 سے we are going to start recitation اور اس کے بعد word by word meaning اور پھر انشاءاللہ explanation۔ اوکے جی، انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے جو لیسن کیا تھا اور اس میں آئی تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ والی آیت ہم نے کی تھی، تو اس میں جو تھی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے ڈیفینیٹلی انڈیڈ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور ان کے بعد جو ہیں پہ در پہ ون آفٹر دی ادر جو ہیں ہم نے رسول بھیجے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کلیئر سائنز بینات دیا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اور میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ ایک تو رسول ہے جو سینٹرل فگر ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب دیتے ہیں، پھر معجزات دیتے ہیں جن کو بینات کہا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے روح القدس کا رول جو ہے بتایا گیا کہ فرشتے بھی جو ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور جو وحی لے کر جو ہیں آتے ہیں۔ تو یہ جو تھی آج جو ذکر ہے وہ بینات کا ذکر ہے۔ کل کتاب کا ذکر تھا، آیا تھا نا کہ کل کتاب کا ذکر آیا تھا کہ جب کتاب دی جاتی تھی اور ان کے پاس جو ہے کتاب آ گئی ہے جو کہ اسی کی تصدیق کر رہی ہے، جو ان کے پاس کتابیں موجود ہیں، اور جبکہ پہلے وہ خود دعائیں کیا کرتے تھے تو وہ پہچانتے بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو جو ہے بیچ ڈالا، اور وہ فباءوا بغضب علی غضب، اور وہ غضب علی غضب میں گھر گئے۔ اور ان کی جو تھی تمام عداوت جو تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی مرضی سے کسی بندے پہ کیوں جو ہے وہ کر دی، اور کہتے تھے ہم صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو تم اپنے ہی لوگوں، اپنے ہی انبیاء کو تم کیوں جو ہے جھٹلاتے رہو اور قتل کرتے رہو۔ تو کل یہ دس واز the summary of the discussion، تو بک واز ڈسکسڈ۔ سیکنڈ چیز جو تھی وہ ہے بینات۔ آج اس بینات کا تذکرہ ہے کہ وہ بینات کیا ہے، اور وی ول ڈسکس دیٹ انشاءاللہ تعالی۔ اور تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے انشاءاللہ۔ So with that introduction I'll start word by word meaning۔ وَلَقَدْ، اور البتہ یعنی indeed، واو اینڈ ہو گیا، لقد جو ہے وہ قسم کے لیے آیا ہے۔ جاءکم، جاءکم کا کیا مطلب ہے؟ came to you۔ جاء کا مطلب ہے آنا، کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ کہ came to you موسیٰ، کون آیا؟ موسیٰ علیہ السلام، بالبینات with the clear signs۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب پھر سے ایڈریس کر رہے ہیں
یہودیوں کو اور بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے کلیئر سائنس کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ. بالبینات میں با جو ہے وہ حرف جر ہے، اور بینات مینس کلیئر سائنس. بینات کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے بیان کرنا، کہ سپریٹ کر دینا حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو، دودھ کا دودھ الگ ہو جائے، پانی کا پانی جو ہے الگ ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں بینات. ثم اتخذتم العجل، ثم کا کیا مطلب ہے؟ پھر، اس کے بعد. اتخذتم کہ تم نے لے لیا، یو ٹوک عجل. عجل کسے کہتے ہیں؟ کاف کو، بچڑے کو. من بعدہ، اب یہاں پہ تم نے لے لیا عجل کو، کیا نہیں، تم نے اس کو اپنا الہ بنا لیا، اس کو اپنا معبود بنا لیا. یو ٹوک the calf after him, that is the meaning. اور من بعدہ، من جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، بعدہ میں ہی جو ہے وہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے، کہ اس کے بعد، یعنی ان بینات کے بعد جو ہے تم نے جو ہے عجل کو جو ہے، کاف کو جو ہے معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ while you were, and you were. وَأَنْتُمْ انتم کیا ہے؟ یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے تم کے لیے. اور ظالمون، اور تم سب جو تھے رانگ ڈوئرز تھے، تم ٹرانسگریسرز تھے، تم ظلم کر رہے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، واو جو ہے وہ اینڈ ہو گیا، اذ جو ہے that time جب، اخذنا کہ we took ہم نے لیا، میثاقکم your covenant ہم نے تم سے جو ہے ایک covenant لیا تھا. کم پھر میثاق کے بعد جو آیا ہے it means your، کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کہ ہم نے جو ہے تم سے وعدہ لیا، تم سے پختہ عہد لیا. وَرَفَعْنَا، واو کیا ہے پھر اینڈ ہو گیا، رفعنا نون الف نا ہے ہم نے، اور ہم نے رفع کیا مطلب ہم نے اس کو رفعت بخشی، اٹھایا، اس کو ایلیویٹ کیا، ریس کیا. کس چیز کو؟ فوقکم، فوقکم از تمہارے اوپر، کم اگین اٹیچ پروناؤن ہے. الطور، طور جو ہے ماؤنٹین، جو پہاڑ ان کے سر کے اوپر اٹھا دیا گیا تھا. کہ یہ اپنی ہٹ درمی، جسے کہتے ہیں نا کہ سم ٹائمز کوئی جو ہوتا ہے کسی کو کوئی ہوش نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر عجل کو بنا لیا اپنا خدا، اور اپنی مستیوں میں، اپنی غفلت میں ڈوب گئے. تو کبھی کوئی بالکل غفلت میں ہوتا ہے نا، تو یو ہیو ٹو اسنیپ دیم آؤٹ آف اٹ. تو اسنیپ آؤٹ کرنے کے لیے کبھی آپ کو ان کے اٹینشن کے لیے آپ کو کوئی ایسی چیز کرنی پڑتی ہے کہ لائک یو نو کہ جو تھوڑی ڈراسٹک ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ تم سے ہم نے جو ہے عہد لیا تھا، اور اس وقت عہد لیتے وقت ہم نے پہاڑ تمہارے سر کے اوپر اٹھا دیا تھا، کہ تم سمجھتے ہو اس بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو. اور رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم، خذوا کا کیا مطلب ہے؟ کہ پکڑو، حکم دیا جا رہا ہے، ہولڈ. ما آتیناکم، ما جو ہے واٹ ایور، جو کچھ. آتیناکم، کم اگین اٹیچ پروناؤن ہے. آتینا میں آتے کہ ہم نے جو دیا، نا از تم کو، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ. بی قوہ، بی قوہ میں بی جو ہے وہ حرف جر ہو گیا. قوہ جو ہے، قوت جسے اردو میں کہتے ہیں کہ اسٹرینتھ کے ساتھ، اندر اپنی انٹرنسک اسٹرینتھ. قوت ایسی اسٹرینتھ ہوتی ہے جو آپ کے اندر سے، لائک یہ نہیں کہ صرف باہر کی طاقت ہے، بلکہ اپنے دل کی پوری مضبوطی کے ساتھ جو ہے، فرمنس کے ساتھ جو ہے تم اس کو پکڑو. کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جو ان کو اس وقت عہد دیا جا رہا تھا، جو کووننٹ تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس کو پکڑو. ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، واسمعوا اور سنو، and pay attention. like اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑو، اس کو سنو، اور سننے کا رستہ جو ہے تمہارے دل تک جانا چاہیے، تاکہ یہ چیزیں جو ہیں تمہارے دل میں اتر جائیں. تو انہوں نے کہا what did they say؟ قالوا سمعنا وعصینا. they said سمعنا ہم نے سنا، نون الف نا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. we heard ہم نے سنا. وعصینا، عصینا کیا ہو گیا؟ کہ ہم نے نافرمانی کی. تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے سن لیا، اور سننے کے بعد اپنی انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نافرمانی کی. وعصینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ریزن بتا رہے ہیں کہ وَأُشْرِبُوا، اور پھر مطلب ریزن بھی ہے اور کانسیکوینس بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. وَأُشْرِبُوا، وا کیا ہے؟ اینڈ. اُشْرِبُوا کا مطلب کہ they were made to drink. شراب کہتے ہیں نا، ڈرنک کو کہتے ہیں شریبا، ٹو ڈرنک. تو اُشْرِبُوا is in the passive form.
of the verb کہ اشربو کہ they were made to drink کہ ان کو رچا دیا گیا, ان کو پلا دیا گیا. کیا فی قلوبہم, فی means میں حرف جر ہو گیا, قلوبہم, قلوب کیا ہے, قلوب جو ہے وہ قلب کی جمع ہے دل, ٹھیک ہے, تو ان اور ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے, تو پلا دی گئی ان کے دلوں کے اندر عجل یعنی لو آف دا کیف, یہ جو عجل جو بچڑے کو جو انہوں نے خدا بنایا تھا وہ ان کے دل میں رچ چکا تھا, بی کفرہم سبب ان کے کفر کے, بیکاز آف دیئر ڈس بلیف. سو بی جو ہے وہ کیا ہے, وہ حرف جر ہے. کفر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ڈینائی کرنا, کہ اور ہم جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہے کہ ان کے اپنے کفر کی وجہ سے جو عجل کی محبت تھی, جو بچڑے کی محبت تھی, جو کاف جو انہوں نے بنایا تھا اس کو الہ, وہ ان کے دل میں پلا دی گئی. کل بئس ما, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے, کل کہہ دیجئے, بئس ما, بئس کہتے ہیں کہ برا, ما از واٹ ایور, سو ایول از واٹ, اور بہت ہی برا ہے جو, یأمرکم, یأمرکم کا مطلب جو حکم دیتا ہے تم کو, کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا, یأمرو امر حکم کے لیے ہوتا ہے کہ بہت برا ہے حکم دیتا ہے, بھی اس کا orders, evil is that orders you to do. ایمانکم تمہارا ایمان, کم جو ہے کیا ہے اٹیچ پروناؤن ہے, ایمان is faith, ان اگر, if کنتم ڈیٹیچ پروناؤن تم, مؤمنین تم اگر سب مؤمنین ہو, بلیورز ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے دل میں جو محبت ان کی, جو وہ کہتے ہیں سمینا و اسعینا, کہ ہم نے سنا اور ہم نے جو ہے نافرمانی کی, سمینا و اسعینا, انہوں نے یہ حکم یہ کہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان والے ہو, تمہارے دل میں ایمان ہے, تو بڑا ہی خراب ایمان ہے تمہارا, کہ بہت ہی خراب تمہیں حکم دیتا ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان جو ہے تم کو بڑے ہی سخت برا حکم دے رہا ہے. بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, یعنی ایمان جو ہے تم کو ایسی چیز پہ مجبور کر رہا ہے, it is forcing you to say something that is really ugly. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کر رہے ہیں, ان کنتم مؤمنین. Okay, I'll stop here because there are a lot of things کہ بینات کیا ہیں, اور یہ کانسیپٹ جو ہیں یہ میں آج پڑھا دینا چاہ رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں پڑھا سکوں, بیکاز دیر آر تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں. اوکے, لیٹس سی. تو یہ آیت تھی سب سے پہلے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے بینات کے ساتھ, اور اس کے بعد تم نے کیا کیا کہ تم نے عجل کو جو ہے خدا بنا لیا, کاف جو ہے اس کو تم نے خدا بنا لیا, من بعدہ اس کے بعد, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم بے شک جو تھے تم شدید ظلم کر رہے تھے, تم ظلم کرنے والوں میں سے تھے اس وقت. اوکے, تو یہ بینات کیا ہیں؟ اور بینات اس میں دو چیزیں آئی ہیں اس آیت کے اندر, ایک ورڈ آیا ہے بینات کا, اور بینات سے کیا مراد ہے, اور بینات کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے تھا, اور انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہ عجل کو جسے کہتے ہیں جو بچڑے کو, جو کاف کو جو ہے خدا بنا لیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ظالمون تھے. ظالمون اگین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظلم کا ورڈ جو ہوتا ہے وہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے ظلمات, وہ اندھیرے سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو ڈارکنیس میں رہ گئے, تم جو تھے ڈارکنیس میں. ظالمون کا مطلب ہے کہ تم جو ظلم کر بیٹھے ہو اپنی جانوں کے اوپر, تم تو اندھیروں میں ہی رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے بینات بھیجے تھے تمہارے لیے, اور وہ بینات کا مطلب یہ تھا کہ ایسی چیز کہ جو حق کو اور باطل کو الگ کر دے, سچ اور جھوٹ کو الگ کر دے. جیسے لائٹ کمرے میں آتی ہے تو آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہے نا, کہاں پہ کون سی چیز رکھی ہے, اس سے پہلے تو آدمی کہیں بھی ٹکرا بھی سکتا ہے کہاں پہ کوئی چیز رکھی ہے, نتھنگ از کلیئر. لیکن جیسے ہی لائٹ آتی ہے کمرے کے اندر تو آپ کو ساری چیزیں کلیئرلی نظر آ جاتی ہیں. تو بینات از سم تھنگ جو ٹوٹلی کلیئریفائی کرے, اور اس کے بیس تو وہ آپ کو روشنی میں لے کے جانے والی چیز تھی. لیکن اگر جب انہوں نے عجل کو جو ہے خدا بنا لیا اور الہ بنا لیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو اندھیرے میں رہ گئے. فرسٹ
بیسک میننگ. اب اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہیں دو جو ہیں ایک ریلمز آف ایگزسٹنس ہیں ہمارے. ایک ہے عالم الغیب اور ایک ہے عالم الشہادہ. عالم الشہادہ کیا ہے؟ جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا ایکسپیرینس ہے دنیا کو. اور ایک عالم الغیب ہے. تو متقین جو ہوتے ہیں ان کی جو ڈیفینیشن آئی تھی الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. غیب پہ یقین رکھنا، اللہ پہ یقین رکھنا. ظاہر انسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹلی تو کوئی اللہ کو نہیں دیکھ رہا. فرشتوں کے اوپر یقین رکھنا، رسالت کے اوپر یقین رکھنا، پھر اس کے بعد آپ کا یقین ہے کتابوں کے اوپر یقین ہے، اور جو ہے تو یہ پورے جو انسٹیٹیوشنز ہے قدر کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل ایمان ہونا. تو یہ جو ہے ریلم آف دی انسین ہے. اور یؤمنون بالغیب جو ہے وہ نمبر 1 جسے کہتے ہیں کہ وہ کریکٹرسٹک بتائی گئی ہے کہ یؤمنون بالغیب متقین کی. تو ہمارے پاس دو ہیں ایریاز جو کہ ہیں ریلم آف دی انسین اور ریلم آف دا سین. اچھا، ہم جو رہتے ہیں ریلم آف دا سین میں، اس کے اندر بھی جو ہے آپ کی دو دنیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارا کنسٹیٹیوشن میں نے آپ کو بتایا تھا 2 ہے. ایک زمین سے ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہمارا خمیر اٹھایا ہے، اور دوسری ہماری روح ہے جو اللہ کے حکم سے آتی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، تو آپ بتا دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ روح جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے. تو روح جو ہے وہ آسمانوں سے آئی ہے، اور جو جسم ہے ہمارا جو وہ زمینوں سے ہے. تو ہمارے 2 ڈائمینشنز ہیں ایگزسٹنس کے. ایک ہماری مٹیریل ورلڈ ہے. مٹیریل ورلڈ ہے جس میں ہمارے 5 سینسز ہیں، اور اس سے ہم پوری نیویگیٹ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. ارد گرد کی ہماری پوری کی پوری مٹیریل دنیا کے جو ہمیں نظر آتا ہے، کیا چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، کیا بری لگتی ہے، اور پوری کی پوری ہماری جو ہے دنیا وہاں سے ڈٹرمنڈ ہے. دوسری ایک اسپرچول ورلڈ ہے، ایک روحانی دنیا ہے. اور یہ روحانی جو دنیا ہے، یہ جو روح ہے انسان کی، یہ اصل میں جو ہے رب کو پہچانتی ہے روح. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کریشن سے پہلے تمام انسانوں کو جمع کیا تھا، تمام ارواح کو جمع کیا تھا، اور پوچھا تھا کہ کون تمہارا رب ہے. تو ہم نے سب نے اس چیز کی گواہی دی تھی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، کہ لائک کہ کیا میں نہیں ہوں؟ اور سب کہتے ہیں کہ شہیدنا، کہ ہم اس چیز کی جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ روح جو ہے یہ پہچانتی ہے کہ اپنے رب کو جو ہے یہ جانتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آتے ہیں دنیا میں اور ہم مٹیریل ورلڈ کے اندر جو ہیں کھو جاتے ہیں. ہماری جو پوری کائنات جو ہوتی ہے یہ مٹیریل فزیکل جو چیزیں ہیں اس سے سراؤنڈڈ ہے. تو وی بیکم لائک کہ اس کے جو لاز ہیں ہم سمجھتے ہیں، اس کی جو ساری چیزیں ہیں، اس کی جو تمام زینتیں ہیں اور تمام اٹریکشنز ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، اور ان کی طرف ہم اٹریکٹڈ رہتے ہیں. سو دس مٹیریل ورلڈ جو ہے یہ ہماری جو ہے پوری فرسٹ ایکسپیرینس جو ہے ہمارا اس مٹیریل ورلڈ کا ہے. اب بینات جو ہوتے ہیں وہ معجزے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بینات جو ہیں وہ معجزے ہوتے ہیں. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جادوگر تھے، وہ ایلیوژنز کریٹ کر رہے تھے کہ ساری رسیاں اور وہ سارے چیزیں جو ہیں وہ پھینک رہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈالیے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک ایسا اژدہا بن گیا کہ سارے سانپوں کو کھا گیا. اگر میری اور آپ کی آنکھ دیکھے گی جو کہ عام لوگ ہیں تو ہمیں تو لگے گا یہ بھی سانپ ہے وہ بھی سانپ ہے. لیکن جادوگر جو تھے وہ اس حقیقت سے بالکل جو تھے وہ جانتے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ کوئی ایلیوژن نہیں ہے، وہ واقعی جو تھا وہ سانپ بن گیا تھا. تو ہوا یہ کہ بینات یہ ہے کہ جو آپ کی جو فزیکل ورلڈ ہے، جو آپ کی مٹیریل ورلڈ ہے، اس کے اندر ایسے سائنس اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دیے ہیں کہ آپ ان کو ریکگنائز نہیں کر پاتے کہ دے belong to this world. اور وہ آپ کو اسپرچول ڈائمینشن کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ انسان کی روح جو ہوتی ہے اویک ہوتی ہے کہ دس از سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. اور یہ کرامات اور یہ معجزات اب بھی ہوتے ہیں اور لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن ان کے ایمان.
تو یہ جو کرامات اور یہ جو معجزات جو ہوتے ہیں، جو بینات جو پروفٹس کو عطا کیے گئے، جو کلیئر کٹ معجزے عطا کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پتھر کے اوپر وہ عصا مارا، پانی پھوٹ گئے، اور کیا کہتے ہیں دریا کو جو ہے حصوں میں، 2 حصوں میں کر دیا. تو دیز آر دا تھنگس دیٹ گو اگینسٹ دا لاز آف دا نیچر، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ غیب سے، کسی اور دنیا سے جو ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور آپ کی جو ایک آپ کا جو ہورائزن ہے وہ اٹ سٹارٹس ایکسپینڈنگ، کہ میری دنیا، یہ دنیا خالی اتنی ہی نہیں ہے. ایک اندر کا ایک انسان کا انٹیویشن، ایک انسان کی گٹ فیلنگ، ایک انسان کی جو روح ہے وہ پہچانتی ہے کہ دیر از مور ٹو واٹ میٹس دی آئی. کہانی جو ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے. اور یہ آپ کی روح جو ہے نا وہ جاگ جاتی ہے، اور روح جو ہے پھر ایونچولی وہ ایمان بالغیب کی طرف جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو پروفٹ جو میسج لے کر آئے ہیں، جو کتاب کے اندر جو میسج ہے یہ سچ ہے. اور پھر یہ بینات جو ہیں واٹ از کہ یہ مٹیریل ورلڈ اور اسپریچول ورلڈ کے بیچ میں جو ہیں ایسے معجزات ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو آسمان سے آئی ہیں، اور ان کی بیسس کے اوپر جیسے ایرو جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمان بالغیب جو ہے پھر وہ آپ کو جو ہے وہ ریلم آف دی انسین میں لے کے چلا جاتا ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر. یہی ہوا نا جادوگروں نے آمنا، انہوں نے فوراً جو ہے ایمان کا جو ہے کی تصدیق کر دی کہ ہم جو ہیں بھی ربی موسیٰ و ہارون، کہ ہم رب پہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ہارون کے ہیں ان کے اوپر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. اور وہ سجدے میں گر پڑے. یہ ان کی جو تھی کیفیت تھی، بیکاز they transported، because وہ بینات دیکھ کر they transported to a zone جو کہ ان کی روح جو تھی وہ جاگ اٹھی، اور وہ جب ان کی روح جاگ اٹھی تو وہ سجدے میں گر گئے. so this is the purpose of بینات. okay now اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بینات لے کر آئے ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تو تم نے جو تھا اس کاف کو جو تھا اس بچڑے کو جو ہے خدا بنا لیا. Okay, so what are we talking about here? کہ ہم اس کو تم نے خدا بنا لیا، تو ایک تو دماغ میں آتا ہے کہ ہاں بھئی وہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور سامری جادوگر تھا پیچھے میں، اور اس نے کہا کہ اپنے سارے زیورات وغیرہ لے کر آؤ، اور اس نے ایک ایجل بنایا، اور اس کی جو ہے وہ جو اس کی جو تھی اسے کہا کہ اب یہ تمہارا خدا ہے. رائٹ، یہ ہے. لیکن there is a whole جسے کہتے ہیں اسٹوری بیہائنڈ اٹ، اور وہ ہم جو ہے آج سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایجل جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے. ایجل جو تھا اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا تھا کہ these are the آیات from سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے اس نے جو سامری سے نے کیا کیا تھا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، کہ اس نے جو تھا ایک نکالا ان کے لیے کیف، یا جو تمام جو ان کی جولری اور جو سارا گولڈ اور سب چیزوں سے جو تھا اس نے کیا نکالا کہ ایجل نکالا. جسد لہو، جس کا ایک جسم تھا، اور لہو خوار، اور ایک آواز اس میں سے نکلتی تھی. فقال، so he said ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے. وَإِلَٰهُ موسیٰ فَنَسِیَ، موسیٰ بھول گیا ہے، یہی تمہارا معبود ہے، یہی تمہارا خدا ہے، اور تم نے اس کی جو ہے عبادت کرنی ہے. پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آ کے غصہ آتا ہے ان کو موسیٰ علیہ السلام اور یہ تم نے سامری جادوگر سے کہ تم نے کیا کیا. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں نا کووننٹ لینے کی، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ پیچھے میں سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے سامری کی. میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں بیچ میں جو کہ میں I'm just bypassing because I just want to make the point that I'm trying to make. تو موسیٰ علیہ السلام اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ تم نے کیا کیا. تو وہ جواب دیتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. He said, I saw something they did not. I took in some of the teachings of the messenger but tossed them aside. My soul prompted me to do what I did. Okay, actually اس کی جو ہے نا تفسیر میں اگر آپ جائیں گے اس آیت کی آیت نمبر 96 from سورہ طٰہٰ، تو then you will understand. He said کہ میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا. میں نے بصر جو ہوتی ہے، جو جسے کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کہ
ایک ہوتی ہے بصر کے آپ کی ڈیپر ایک ویژن ہوتی ہے. بصیرہ جو ہوتی ہے it's like totally you have been illuminated by your vision. بصیرہ اسے کہتے ہیں. تو he said بصر تو میں نے یہ نظر نہیں, اس نے کہا کہ میں نے I saw something deeper that they did not see بما لم يبصروا, کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا. کس نے نہیں دیکھا؟ جو پورے بنی اسرائیل تھے, جو پیچھے میں تھے, وہ اپنی غفلت میں تھے, ان کو نہیں نظر آیا. لیکن یہ سامری جو تھا یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا جو کہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری تھا اور اتنا جسے کہتے ہیں کہ ایسے ڈیمنشن سے تھا جو یہ لوگ اپریشیٹ نہیں کر رہے تھے. مطلب ہی saw something جو کہ بینات اور بینات some clear signs he saw, لیکن کیونکہ اس کے اندر جو ہے کفر تھا, اندر اس کا دل کرپٹ تھا, اس نے کہا کہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول, کہ میں نے کوئی چیز پکڑ کے اٹھائی اثر الرسول. اب اس کی دو جو ہیں وہ ہیں, بلکہ اور بھی ہوں گی تفاسیر, کہ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور سامری نے جو ہے وہ دیکھ لیا تھا کہ رسول, ان کو بھی کہتے ہیں نا جبریل علیہ السلام کو بھی, کیونکہ ہی از آلسو اے میسنجر. تو ان کے جو گھوڑے کی جو کوئی خاک تھی وہ اس نے اٹھا لی. ہی saw کہ this is something supernatural out of the ordinary, اور اس کو خاک میں اس نے کہا کہ there would be something کہ جو اس کے اندر miraculous ہوگی, کیونکہ he is coming from a heavenly realm, یہ جو ہے عالم الغیب سے آ رہا ہے. اور پھر اس نے وہ جو تھی اٹھا کے اس جو بچڑا بنایا تھا اس کے اندر ڈال دی, اور اس میں سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی. لائک اس نے ایک ایسی کریچر بنائی کہ جس کے جو تھی تو جسد دنیا سے تھی, مٹیریل ورلڈ سے ڈرائیو تھی, لیکن اس کے اندر ایسی اس نے کیریکٹرسٹکس ڈالی تھی کہ لوگوں کو لگے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. ابھی بھی مطلب انڈیا میں جو عجیب عجیب باتیں نہیں آتی کہ وہ ہم نے دودھ رکھا تھا اور اس نے پی لیا بت نے, اور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب اس میں بھی ان لوگوں کی بڑی بڑی چیزیں آتی رہتی ہیں اور یہ لوگ اس کے اوپر بڑا حیران ہوتے رہتے ہیں. تو اور پھر اس کے بعد اور دوسری اس کی ایکسپلینیشن یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ سے اس نے کوئی چیز لی, من اثر الرسول فنبذتها وكذلك, اور پھر میں نے وہ چیز پھینکی, لائک میں نے اس چیز کو یوٹیلائز کیا, وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, اور میرے نفس نے اس کو ریشنلائز کیا. یعنی میرا نفس جو تھا اس نے کہا کہ اگر میرے پاس یہ پاور آ گئی ہے, بینات جو ہے نا, جو وہ ایک طرح کی پاور ہے نا, ایک طرح کی ایک لوگوں کے اوپر ایک ایسی چیز ہے نا جو ان کی عقل کو پسپا کر رہی ہے, ان کو ڈیفیٹ کر رہی ہے, ان کے انٹلیکٹ کے پروسیس کو. دس از سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. تو وہ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی پاور آ گئی ہے, اگر میں نے اس کو یوٹیلائز کیا اور یہ الہ بنا دیا تو لوگ اس کی پرستش کرنے لگ جائیں گے اور میرے کنٹرول میں آ جائیں گے. رائٹ, تو ہی کریٹڈ این آئیڈل آؤٹ آف مٹیریل, ہی کریٹڈ این آئیڈل آؤٹ آف مٹیریل. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایرو جو ہے وہ اس سائڈ پہ بنایا ہے کہ اسپرچول ورلڈ سے جو ٹیچنگز ہوتی ہیں ادھر سے کوئی ایسی چیز لے کر کہ جو ایکسٹرا آرڈنری ہو, اور پھر یو کریٹ سم تھنگ جو مٹیریل ورلڈ کو ہی آپ نے خدا بنا لیا ہے. اور یہ آپ کا ایکسپیرینس, یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اصل میں بینات کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مٹیریل ورلڈ سے پل کر کے جو ہے آپ کی روحانی دنیا کی طرف لے کر جائیں, اور آپ کی روح جو ہے وہ اللہ کو پہچانے, وہ اللہ کے ساتھ جڑے. لیکن جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ان کے لیے ریلیجن کریٹ کرو, کوئی ایسا, تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت ساری ہوکس پوکس چیزیں جو ہوتی ہیں دنیا میں, بلیک میجک ہے, یا پھر مختلف قسم کی کلٹس ہیں, یا مختلف قسم کے لوگ کلیمز کرتے ہیں, یا مختلف قسم کی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ ایکسٹرا آرڈنری, کیونکہ ایک عالم الغیب تو ہے جہاں پر آپ کے جن بھی موجود ہیں, فرشتے بھی موجود ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک ڈائمینشن ایک ایگزسٹ کرتا ہے. جسٹ بیکاز وی ڈونٹ سی اٹ, اٹس لائک جیسے مائکروسکوپ کے نیچے ایک پوری دنیا نظر آتی ہے, جسٹ بیکاز وی ڈونٹ سی اٹ ڈزنٹ مین کہ اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. تو یہ عالم الغیب جو ہے یہ اٹ از سم تھنگ دیٹ ایگزسٹ. اور تو یہ الٹا اس نے کیا, اس نے یہ کیا کہ جو روحانیت کی جو دنیا تھی ادھر سے کچھ ایسے راز, ایسی کچھ باتیں پکڑی, اور اس سے ایک ایجل بنایا کہ جسد اصل میں تو جسد ہے, ایک جسم ہے, ایک مٹیریل چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو جاتا ہے وہ تو انسان کے لیے ایک انفینٹ اس کا وہ کھل جاتا ہے نا. لیکن یہ ایجل جو ہے, یہ آئیڈل کریٹنگ جو ہے, یہ انسان کی اپنی ہی ایک پروجیکشن ہے کہ آپ خود ہی اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں, اور کہ آپ کو اللہ کی عبادت نہ کرنی پڑے. آپ چاہے وہ مٹیریلزم کا خدا ہو, چاہے کوئی بھی خدا ہو, جس چیز کے ساتھ بھی آپ امید لگا کر بیٹھ گئے ہیں, اور اٹ کوڈ بی سم تھنگ جو سائیکولوجیکل ہے,
اور اٹ کوڈ بی سم تھنگ جو بالکل ریلیجس دنیا کے اندر ہی، جیسے ایجل از کائنڈ آف سم تھنگ جو کہ بنائی جا رہی ہے واقعی میں، ایک مذہب جو ہے کریٹ کیا جا رہا ہے، اور لیکن اس کی جو کمپوننٹس ہیں وہ اسپرچل روحانی دنیا سے لے کر، اور اس سے تو بجائے اس کے کہ آپ کو جو بینات تھے وہ لیڈ کرتے ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایرو آپ دیکھیں it is in the opposite direction، کہ اسپرچل دنیا سے کچھ ٹونے اور کچھ اس طرح کی ٹوٹکے اور کچھ اس طرح کی منتر اور کچھ اس طرح کے لوگ جو ہے مطلب گیمز کھیلتے ہیں ریلیجن کے ساتھ، وہاں سے چیزیں لے کر ایسی چیزیں بنائی جائیں کہ لوگ جس سے متاثر ہو جائیں. یہ بینات کا دجالی ورژن ہے، یہ جو ہے بینات کا دجالی ورژن ہے. آپ کو پتہ ہے نا دجال از لائک از سپوز ٹو بی سم تھنگ جو سوڈو جسے کہتے ہیں، کہ جو ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تو ہے، تو دجال جو ہے مسیح الدجال کہتے ہیں نا کہ یہ جھوٹا وہ ہوگا کہ ہی وڈ سے کہ میں بھی زندہ کر دیتا ہوں، میں بھی میریکلز کر دیتا ہوں، لیکن وہ دجال ہے. آج کل تو ہم دجالی دور میں ہی رہ رہے ہیں، ہر چیز کی ایک ورچوئل ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ہر چیز کا لیکن the whole thing is this کہ یہ spiritual world سے ٹوٹ کے لا کے اس نے ایجل بنایا اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا. and this was just the opposite. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو کال کیا کہ تم کو وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، لیکن تم نے تو ایک کاف کو، ایک بچڑے کو، ایک آئیڈل کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اندھیرے کے اندھیرے میں ہی رہے. لائک وہ بینات جو تھے وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے، بلکہ ان کو ہی لے کر تم نے اپنی دنیا کے اندر خدا بنا کے جو ہے تم بیٹھ گئے. اوکے دس از، یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ میں اس لیے بتانا چاہ رہی تھی یہ کہ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ بات جو ہے وہ کیا کی جا رہی ہے. اوکے اوکے لیٹس سی. اب جو ہے نیکسٹ گو ٹو دا نیکسٹ آیا. نیکسٹ آیا تھی، آج بڑی ساری چیزیں تھیں لیکن آئی ڈونٹ نو کتنا ڈسکس ہوتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم سے میثاق لیا اور تم پر تمہارے سر کے اوپر جو ہے طور اٹھا دیا، اور کہا کہ اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو. لیکن سننے کے بجائے انہوں نے کیا کہا، کیا حکم دیا؟ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ ہم نے تو نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے دلوں کو پلا دی گئی شراب، جیسے کوئی چیز کی کوئی یو آر ڈرنک وتھ پاور، یو آر ڈرنک وتھ مٹیریلزم، یو آر ڈرنک وتھ واٹ ایور یو ٹیک ایز یور الہ. تو وہ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، تو یہ ان کا جو کفر تھا، جو اوپن جو ان کی جو ڈیفائنس تھی، جو ڈینائل تھا سچ کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم کو یہی چاہیے تو جو لو، یہی تم پیو، تم کو یہی رہنا ہے نا، اسی گن میں رہنا ہے تو تم رہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم بڑے اپنے آپ کو ایمان والے کہتے، کیونکہ یہ تو اب کتاب والے لوگ ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، بڑا سخت برا تم کو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی میں مومن ہو. Now I want to go back to an ayah that we did before, because میں یہ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں کو پلا دی گئی جو ہے بچڑے کی محبت. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آیت آئی تھی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، کہ جب ہم موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے جو ہے پتھر کو ہٹ کرو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ پھوٹ پڑے 12 چشمے. لیکن پھر اس کے بعد، لیکن جو اس کے بیچ کی جو ایک کلاس تھی وہ میں نے آپ کو کہا تھا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے پانی پینے کی جگہ کہاں ہے، ان کا مشرب جو ہے کہاں ہے موجود. یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بیچ میں ایک ایسی آیت ہے جو that takes it out of that historical point of reference. یہ ایک تو ایک پوائنٹ ان ہسٹری ہے نا جہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے کہ اس واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے is taking it out from that point in history، اور اللہ تعالیٰ is taking it to a
greater bigger dimension جو کہ it applies to تمام انسان, کیونکہ کلو قد علم کلو اناسم مشربہم, کہ تمام انسان جو تھے اپنے مشرب کو جان گئے. اب تمام انسان تو ادھر نہیں موجود تھے, ادھر تو 12 قبیلے موجود تھے بنی اسرائیل کے, اور ان کو ایکولی ریلیونٹ ہے یہ آیت اگر آپ اس واقعے کی روح سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب پانی نکلا تو ہر قبیلہ جو تھا وہ اپنا جو تھا وہ چشمہ اور اپنا جو ہے وہ مشرب جو ہے وہ جان گیا, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا قد علم کل اناس مشربہم, کہ تمام انسان اپنا مشرب جو ہے وہ جان گئے. آفٹر وین, کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر ضرب لگائی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد پوری سیٹ آف آیات تھی جس میں دلوں کا ذکر کیا گیا تھا. کیا دلوں کا ذکر کیا گیا تھا؟ کہ جو دل ہیں انسان کے وہ کیا ہے کہ جیسے پتھروں کی طرح, اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے پانی بہہ نکلتا ہے, اور کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو ایک ضرب کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کی اس سے ہو جاتے ہیں. تو پھر جو تھا ڈسکشن مووڈ ان اے ویری ڈفرنٹ ڈائریکشن. اٹ موو فرام دیٹ ہسٹوریکل نیریٹو کہ جہاں سے انسان کی اندر کی اندرونی کیفیت کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر آ گئے, اور یہ بتا دیا کہ یہ دل جو ہے انسان کا یہ ایکسیپٹ کرتا ہے سچ کو یا جھوٹ کو, جو بینات آتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو تھا وہ تو ایک ٹائملی معجزہ تھا کہ اس وقت انہوں نے پتھر کے اوپر جو ہے ضرب لگائی اور اس سے پانی کے چشمے پھوٹ گئے. لیکن اصل معجزہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آیات آتی ہیں, جو آیات جو ہوتی ہیں وہ ہٹ کرتی ہیں انسان کے دل کو, اور اس کے بعد جو ہے انسان, اصل معجزہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اس کا, رائٹ. تو اس آیت کے اندر جو ہم نے ابھی پڑھی کہ انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم, تو پلا دیے گئے ان کے دل کے اندر عجل کی محبت. ان کے دل جو تھے they were made drunk with the love of the material. تو ان کا مشربہ ہم کیا ہوا کفر کی وجہ سے, ان کا مشرب کیا ہوا, ان کی ڈیسٹینی کیا قرار پائی, جو انہوں نے اپنی ڈیسٹینی خود سلیکٹ کی کفر کر کے, اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے, کہ یہ اٹیچ ہو گئے مٹیریل کے ساتھ. تو ان کی ڈیسٹینی یہ تھی. تو میریکل جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, بینات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, لیکن اب ڈیسٹینی جو ہے وہ قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل, تو انہوں نے اپنے کفر کیا اور ان کی ڈیسٹینی انہوں نے اپنی یہ متعین کی. اب اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ آپ کو کہ کیا ہمارا بھی کوئی مشرب ہے, ہمارا بھی کوئی مشرب ہے جہاں سے ہم اپنی روح کی پیاس جو ہے بجھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اسٹیشنز, بتائے ہیں درجات, بتائے ہیں جنت کے اندر. اور یہ سورۃ الانسان it's a very very beautiful surah. It's amazingly beautiful. اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بتائے ہیں اسٹیشنز. پہلے کیا اسٹیشن ہے, ان الابرار, یہ جنت کے اسٹیشنز بتائے جا رہے ہیں. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا, کہ رائچس لوگ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ایک ایسا ڈرنک پئیں گے, a drink mixed with کافور. یہ اب اس میں ڈفرینٹ ڈرنکس بتائے گئے. میں نے پوری آیتیں تو ادھر کاپی نہیں کی ہیں کیونکہ یہ سورۃ الانسان کے اوپر تو کلاس نہیں ہو رہی تھی, میں کانسیپٹ ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. لیکن یو مسٹ گو اینڈ ریڈ دیٹ سورہ, اٹس ریئلی بیوٹیفل سورہ. کہ جو ابرار ہیں, جو نیک لوگ ہیں, وہ پئیں گے ایسا ڈرنک جو کافور, کیمفر, جس کا جو ہے اس میں کچھ اس کی آمیزش ہوگی, ایسنس ہوگی. عین یشرب بہا عباد اللہ, یہ کون ڈرنک پئیں گے؟ کہ جو عباد اللہ ہیں, جو اللہ کے عباد ہیں, جو اللہ کو پہچاننے والے. یعنی دنیا میں جب معجزے آئے تو انہوں نے پہچانے, اور وہ اللہ کے ساتھ جڑنے والے لوگ جو تھے یفجرونہا تفجیرا. تو وہاں پر کیا ہوگا, یہ فرسٹ لیول ہے ڈرنکس کا, کہ یہ جو ڈرنکس ہیں یہ کیا ہیں کہ یہ وہاں پہ اسپرنگز ہوں گے جنت میں, اور وہ جنت سے یہ جو ہے پئیں گے. کم ٹو دا سیکنڈ لیول, جیسے ہوتا ہے نا آپ کی اکانومی کلاس ہوتی ہے, پھر بزنس کلاس ہوتی ہے, پھر فرسٹ کلاس ہوتی ہے, رائٹ, ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جنت کے بھی ڈفرینٹ جو ہیں درجات ہیں, اس لیے میں نے لکھا ہے اسٹیشنز. دوسرا اسٹیشن کیا بتایا گیا کہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ, کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ, طواف کہتے ہیں نا کسی چیز کے گر جانا, ان کے گرد لوگ پھر رہے ہوں گے ڈرنکس لے کر.
یعنی پہلا لیول تو یہ تھا کہ ان کے دوسرے جو ہوں گے ایسے خوبصورت ان کے لیے چشمے ہوں گے, اسٹرنگس ہوں گے, دے کین ڈرنک. دوسرا لیول یہ ہے کہ ان کو سرو کرنے والے لوگ موجود ہوں گے, یطاف علیہم, کہ اور وہ ایسے خوبصورت چاندی کے گلاسوں میں اور چمکتے گلیمنگ گلاسز میں جو ہیں ان کے لیے لے کر جو ہے وہ ڈرنکس جو ہیں ہوں گے. اور اس کی بھی ڈیٹیلز آگے جو ہیں اس ڈرنک کی موجود ہیں. I have not taken down all the آیات, ایک تو اسپیس کی بھی لمیٹیشن تھی, and then time, and this is not the topic actually سورۃ الانسان, لیکن کانسیپٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب سیکنڈ لیول آ گیا. تھرڈ لیول جو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, their Lord will give them a pure drink. یہ ہائیسٹ لیول ہے جنت کا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ان کا رب پلائے گا شراب طہورا. طہورا کا مطلب ہے کہ پیوریفائڈ, بالکل ایبسولوٹلی پیور شراب, پیورسٹ ڈرنک جو ہے ان کو پلایا جائے گا. کون پلائے گا؟ کہ ان کا رب ان کو پلائے گا. فرسٹ لیول آئین نہیں یشربو بہا, کہ وہ سیکنڈ لیول لوگ ہوں گے جو ان کو سرو کرے ہوں گے. اور تھرڈ لیول ہے کہ سقاہم ربہم شرابا طہورا, کہ ان کا رب جو ہے ان کو پیور ڈرنک عطا کرے گا. اب یہ اسی سورہ کے اندر جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے راز بتائے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان جو ہے اپنی ڈیسٹنی کس طرح سے جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے. یہ جو سورہ جو آتی ہے کہ سورۃ الانسان, اس کے شروع میں آیت آتی ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیا انسان نے اپنے پر غور نہیں کیا کہ کبھی وہ بالکل ہی ناقابل ذکر چیز تھا, اور اس کو ہم نے کس طرح سے کریٹ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ ہم نے انسان کو بنایا کہ اور اس کو رستہ دکھایا, اور رستہ دکھایا کہ وہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یا کافر بنتا ہے, یا اما کفورا. تو دو اس کے جو تھے رستے جو تھے اس کے بتائے تھے کہ وہ کیا پریفر کرتا ہے. تو اما کفورا کے جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کم ٹو دس پارٹ آف دا ڈائیگرام, کہ جنہوں نے کفر کیا, جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو یہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, کہ ان کو پلا دی گئی یہ عجل کی محبت, یہی ان کا ڈرنک تھا کہ جو انہوں نے اپنے اندر انڈیل لیا تھا اپنے کفر کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ, وہ یہ عاجل کا ورڈ, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے, ارے ان کو آپ دیکھیں, هَؤُلَاءِ surely these people they love the fleeting life, یحبون العاجلہ, یہ دنیا کی ہی جو فلیٹنگ لائف ہے. عاجلہ کا مطلب ہے جلدی جلدی, تو یہ دنیا جو ایک سپیڈ میں جو جا رہی ہے نا, جو ہم ایک اسٹیشن بالکل کھٹ 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 ہم ریل پہ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور زندگی ایک مومنٹ کے بعد دوسرا مومنٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صرف اسی میں ہی مست رہ گئے, اسی غفلت میں تھے, اور یہ یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا, اور بھول بیٹھے اس دن کو جو بہت بھاری دن, یعنی ڈے آف ججمنٹ جو ہے آنے والا. لائک ان کا جو تھا, اگین گوئنگ بیک ٹو دا ڈائیگرام, وہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا کہ ان کا جو ریلم آف ایگزسٹنس جو تھا وہ صرف سین ورلڈ میں ہی تھا, سین ورلڈ میں تھا, کہ جو تھے عالم الشہادہ کے اندر ہی وہ جو تھے وہ رہ گئے. اور عالم الشہادہ یہاں تک کہ ان کے پاس جو بینات بھی آئی ان کو بھی انہوں نے کنورٹ کر کے جو ہے عالم الشہادہ کے اندر اپنے اجل بنا لیے, اسی کے بھی منتر اور وہ اپنی چیزیں بنا کے جھوٹے ریلیجنز بنا کر بیٹھ گئے, اور کہا کہ بس یہی ہماری دنیا ہے. تو یہ جو ہے یحبون العاجلہ, یہ صرف عاجل, یہ جو صرف عاجلہ, یہ بھاگتی ہوئی زندگی سے, اس جو ہے چھوٹتی ہوئی زندگی سے ہی محبت کرتے رہ گئے, اور اس دن کو بھول گئے جو اتنا بڑا دن ان کے پاس آنے والا تھا. تو یہ اجل جو ہے یہ ہول بیہیویئر ہے انسان کا, کہ آپ کس کو اللہ کے آگے کس کو بنا کے بیٹھ گئے. اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے یہ تمام آیتیں جو آئیں ڈرنکس کے بارے میں, بیوٹیفل آیات ان سورۃ الانسان اباؤٹ دا ڈرنکس آئی ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا, ہم نے تمہارے لیے یہ قرآن بھیجا ہے ایز اے گریجول ریویلیشن جیسے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن جو ہمارے لیے بھیجا ہے, دس از یہ یہ ڈرنک ہے ہمارا, یہ ہمارا مشرب ہے. اور اس کو اگر آپ دل میں اتار لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان هذه التذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, یہ تذکرہ ہے, یہ وہ ذکر ہے جو تمہاری روح جانتی ہے.
اگر تم اپنی روح کو جاگنے کا موقع دو تو تمہاری روح پہچانتی ہے اس ذکر کو، اور اگر تمہاری روح پہچان جائے گی تو پھر وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ ڈھونڈ لے گی. اس کا جو ایمان بالغیب ہے اسے کنیکٹ کر دے گا، اس کا ایمان بالغیب جو ہے اس کو اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا، تو ریلم آف دا ان سین کے اندر جو ہے تمہاری زندگی بن جائے گی. اور پھر ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے بیہیویئر بتایا ہے، اینڈ دس از ویری انٹرسٹنگ. اللہ تعالیٰ نے ان کے جو پورا جو بیہیویئر ہے ان لوگوں کا ہے وہ اس چیز سے ڈٹرمن کرتا ہے کہ ایمان کے بیسس پر. نمبر 1 یوفون بالنذر، یہ لوگ جو ہیں دے فلفل دیئر واؤز، اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. وعدہ انسان کیوں پورا کرتا ہے؟ کیونکہ ایمان کی وجہ سے، کہ اگر میں نے وعدہ کیا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. گوز بیک ٹو دا ڈیمینشن آف ایمان. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس دن جو ہے تمام اس دن کا شر جو ہے پھیلا ہوا ہوگا، اس دن کا کی ہولناکیاں، اس دن کا خوف، اس دن کا ٹیرر. تو یعنی ان کا ایمان جو ہے وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ وہ انسین میں رہ رہے ہیں. ان کا جو دل ہے، ان کا جو دماغ ہے، وہ اٹ از ان انسین، کہ وہ جو ہے عالم الغیب کے اندر جو ہے ان کی زندگیاں ادھر سے جڑی ہوئی ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے بیہیویئر میں یہ چیز نظر آ رہی ہے. یہ بیہیویئر میں ان کی چیز نظر آ رہی ہے کہ یوفونا بنظر کے، اور وہ خوف ہے ان کے اندر. اینڈ دین دوسرا ان کا کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، and they give food to the poor، اور وہ جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں علی حبہ. لائک علی حبہ کو دو طریقے سے جو ہے تفسیر کی گئی ہے. علی حبہ کہ یا تو وہ ان کو کھانے سے، مطلب جو کچھ ان کے پاس مٹیریل چیزیں اس سے ان کو بھی محبت ہے لیکن وہ دوسروں کو پریفر کر رہے ہیں. یا پھر اس کا جو ہے دوسرا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت کے اوپر، علی حبہ کہ اللہ کی محبت کے اوپر. علی حبہ کس کو؟ مسکین کو، یتیموں کو. وہی ہم نے کیا تھا نا کہ مسکینوں کو اور یتیموں کو اور اسیروں کو، کہ جو مسکین جو کہ اپنی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہ مدد کر رہے ہیں، جو یتیم جو ایموشنلی ڈپرائیوڈ ہیں ان کو وہ ہیلپ کر رہے ہیں، اور اسیر جو جہاں پر قید ہیں ان کی وہ جو ہے ہیلپ کر رہے ہیں. لیکن جو چیز ہے this is it، انما نطعمکم لوجہ اللہ، they say we feed you for the sake of اللہ، ہم اس لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں. مطلب وہ ان لوگوں کو نہیں سنا رہے ہیں، اپنے دل میں ان کی ہے کہ this is why we do what we do. انما نطعمکم، ہم کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، like as if they are worshipping اللہ سبحانہ تعالیٰ as if they see him. لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تمہیں کر رہے ہیں. لا نرید منکم، ہمیں نہیں چاہیے تم سے کوئی جزا، تم سے کوئی مطلب نہیں. ہم کوئی تو لوگ کوئی ایک چیز دوسرے کے لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا کیا تھا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں اس کے بدلے میں، رائٹ؟ ہم لوگ تو اس طرح کے ہیں نا. لا نرید منکم جزا، ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے. ولا شکر، ایون تھینکس بھی نہیں چاہیے، کوئی شکر نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے. What is this then؟ What is this؟ یہ جو ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں نا، تو ان کے دلوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا پلا دیتے ہیں؟ شراباً طہورا، the purified drink. ان کا اخلاص اتنا پیور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے آپ اپنے دل میں جی رہے ہیں، اور آخرت میں وہ مٹیریلائز ہو جائے گی جنت کی فارم میں. کوئی فرق، کوئی پروگرام نہیں ہے. جو ہمارے دل کے اندر ہے وہی ہم اس دن دیکھیں گے. تو ان کا جو اخلاص ہے، ان کی پیورٹی آف ایمان جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی پیور ہو گئی ہے کہ ان کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کے اوپر ان کی نظر جمی ہوئی ہے کہ اللہ کے در سے مجھے اجر مل جائے جو میں کر رہا ہوں یا جو میں کر رہی ہوں. اور یہ جو ان کی جو پیورٹی ہے نا، یہ شراباً طہورا ہے ان کی. جس طرح سے کہا نا ان کے لیے کہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں پر جو ہے عجل کی محبت کر دی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے کیا ہے کہ وہ تو اللہ کی محبت میں اور بھی زیادہ سیویئر ہیں، رائٹ؟ اللہ کی محبت میں تو وہ کہیں زیادہ سیویئر ہیں، اشد حب للہ، کہ وہ لائک وہ تو جو ہے وہ کہیں زیادہ
آگے ہیں، تو ان کے دل کو کیا شراب پلا دی گئی تھی؟ ان کے دل کو جو ہے شرابن طہورا، اخلاص کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درجے پہ پہنچا دیا ہے، اخلاص کے اس درجے پہ پہنچا دیا ہے کہ شرابن طہورا، ان کے دلوں کو ایمان ان کا اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ دے وٹنس اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز دے سی ہم، اور پھر ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا أَن طُهُورًا، کہ آخرت میں ان کو یہ ڈرنک دیا جائے گا۔ تو جو آخرت میں جو لوگوں کے انعامات ہیں وہ ان کی سنسیئرٹی آف دا ڈیڈ سے، وہ کتنے اللہ کے لیے پیور ہیں اور ان کے اعمال جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، کتنے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیور ہوں گے، تو وہ شراب ان کو جو ہے دی جائے گی۔ So I thought کہ today I'll stop here because I took too long I think. جزاک اللہ خیر۔